دھمکیاں ملی ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اس کانفرنس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اب یہ جو لیجنڈ ہوٹل ہے یہ اسلام آباد میں G5 میں ریڈ زون کے بالکل قریب ہے، اور ایک طرح سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ زون کے اندر ہی آ جاتا ہے، کیونکہ جہاں پہ میں موجود ہوں لیجنڈ ہوٹل میں، لیجنڈ ہوٹل کے چند قدم کے فاصلے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور الیکشن کمیشن کے اپوزٹ وزیر اعظم آفس ہے، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، پھر پارلیمنٹ ہے اور دیگر عمارتیں ہیں۔ تو اس لیے جب E11 بالکل اسلام آباد کے ایک کونا ہے جہاں پہ نہ تو ٹیم کی آمد و رفت کا معاملہ تھا نہ کوئی اور مسئلہ تھا، لیکن اگر E11 میں کانفرنس نہیں ہونے دی گئی تو یہ اتنی پرائم لوکیشن کے اوپر جہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا کی ایکسیس ہوگی، جہاں یوٹیوبرز کی ایکسیس ہوگی، جہاں وکلا کی ایکسیس ہوگی، یہاں پر کیسے کرنے دی جائے گی کانفرنس، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور جب تک یہ کانفرنس شروع نہیں ہو جاتی تو تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کانفرنس یہاں پر ہوگی۔ اور اس میں ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، ٹی وی چینل آپ کو پتا ہے کمپرومائزڈ ہیں، ٹی وی چینلز کے مالکان اپنی روح کسی اور کے حوالے کر چکے ہیں، پیسے آتی تو تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کانفرنس یہاں پر ہوگی۔ اور اس میں ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، ٹی وی چینل آپ کو پتا ہے کمپرومائزڈ ہیں، ٹی وی چینلز کے مالکان اپنی روح کسی اور کے حوالے کر چکے ہیں پیسے لے کر، لہٰذا آج پورا دن آپ کو جو ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ نظر آئیں گی۔ اچھا، ایک بڑا سوال ہے آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ ہم نے تو اس ایونٹ کی کوئی ہائپ نہیں سنی، ہم نے تو اس ایونٹ کے بارے میں کوئی زیادہ سنا نہیں ہے، ہمیں تو اس ایونٹ کا یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیا ایونٹ ہو رہا ہے، تو پھر اس ایونٹ کے حوالے سے اتنا خوف کیوں ہے حکومت اور حکومتی اداروں کے اندر کہ وہ یہ کانفرنس نہیں ہونے دے رہے؟ ہاں، میں آپ کو اندر کی کہانی بتا دیتا ہوں کہ کیوں ادارے جو ہیں اور حکومت جو ہے وہ اس ایونٹ کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ اس چیز کو سن کر اچھا بہت ساری چیزیں ظاہر ہے آف دا ریکارڈ ہمیں یہ بتائی گئی تھی اور ہمارے نوٹس میں تھی، لیکن بہت سی باتیں ہم اس لیے نہیں بتا رہے تھے کہ وہ بات ہماری طرف سے لیک نہ ہو۔ باقی اگر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی لیڈرشپ کے اندر سے اگر کوئی خبر لیک ہو جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے ان کا معاملہ ہے، لیکن ہم کم از کم نہ بتائیں۔ لیکن میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں اتنا خوف ہے اس کانفرنس کے حوالے سے، حالانکہ اس کانفرنس کی تو سوشل میڈیا پہ کوئی ہائپ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ یعنی میں جہاں بھی گیا ہوں پچھلے 2 ہفتوں میں، کہیں پہ میں نے نہیں سنا کہ کسی ایک بھی پاکستانی نے مجھے کہا ہو کہ یار وہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے وہ بڑی اہم ہے، کوئی ہائپ نہیں تھی۔ لیکن اداروں کے پاس یہ رپورٹ ہے کہ یہ بڑی خوفناک قسم کی یہ 2 روزہ قومی کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ کیوں یہ خوفناک ہے؟ کیوں ادارے خوف زدہ ہیں؟ کیوں پینک ہے اس وقت شہر اقتدار میں؟ اس پینک کی وجہ یہ ہے، اس پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد پہلا اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس کے اندر تمام اپوزیشن پارٹیوں کی نمائندگی ہے۔ پہلا ایسا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس کے اندر اکراس دا بورڈ تمام اپوزیشن پارٹیوں کی اس کے اندر نمائندگی ہے، 1 یا 2 بڑی چھوٹی چھوٹی تانگا پارٹیوں کو چھوڑ کر، اور اس کے اندر بڑی ایسی پارٹیز کی نمائندگی ہونے جا رہی ہے جو عوام کے حقیقی نمائندہ ہیں، اور جس میں ظاہر ہے خاص طور پہ تحریک انصاف ہے، اور پھر ان کے ساتھ مجلس وحدت المسلمین ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، اور اسی طرح سے جمعیت علماء اسلام کی بھی نمائندگی ہوگی۔ تو ایک اتنی بڑی کچھ اور بھی تنظیموں کی نمائندگی ہوگی، تو ایک اتنا بڑا جو پلیٹ فارم ہے، اتنی بڑی جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلی ایسی کانفرنس ہے جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کی نمائندگی ہونے جا رہی ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ بہت سینسٹیو ہے اداروں کے لیے، حکومت کے لیے۔ وہ سینسٹیو اس لیے ہے کہ یہ جو 2 روزہ کانفرنس ہے اس کا آئیڈیا کیا ہے؟ اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ اس میں وکلا کو بھی بلایا گیا ہے، تاجروں کے نمائندوں کو بھی بلایا گیا ہے، میڈیا کو بھی بلایا گیا ہے، سوشل میڈیا کو بھی بلایا گیا ہے، اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے نمائندوں کو بھی بلایا گیا ہے، اس میں ریٹائرڈ ججز کو بھی بلایا گیا ہے، ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو بلایا گیا ہے، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کو بلایا گیا ہے۔ اور اس کانفرنس کی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سینسٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ 2 روز میں دانشور، صحافی، ادیب، دانشور، ہر مکتبہ فکر، ہر شعبے سے لوگ آ کر اور بتائیں گے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ جب سب آ کے مسائل بتائیں گے تو اخوندزادہ حسین صاحب اور ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے جو بیٹھ کے اور اس کو نوٹ کرے گی کہ پاکستان کا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ جب وہ یہ ساری چیزیں لکھیں گے تو اس کے بعد جو اسپیچز آگے کریں گے وہ آ کر اور حل بھی تجویز کریں گے، اور حل وہ یہ تجویز کریں گے کہ اس کا حل یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ جب ڈائیگنوز ہو جائے گا، دیکھیں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بہت سے آپ کے میڈیکل ٹیسٹ کرواتا ہے، ڈاکٹر ایکس ریز کرواتا ہے، اور جب ڈاکٹر میڈیکل آپ کے جو ٹیسٹ ہے وہ کروا لیتا ہے اور سارے ایکس رے کروا لیتا ہے، تو پھر ڈاکٹر ڈائیگنوز کرتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ڈائیگنوز میں نے یہ کیا ہے کہ مریض کو یہ مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے، اور پھر ڈاکٹر آگے حل بھی تجویز کرتا ہے، آگے میڈیسن بھی تجویز کرتا ہے، اور جب معاملہ بگڑ جائے تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ جناب اس کا تو بڑا آپریشن ہوگا، اس کی میجر سرجری ہوگی۔
تو اس کی مطلب ایک بہت بڑا آپریٹ ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے اس وقت حکومت کو اور اس نظام کو کہ اس 2 روزہ قومی کانفرنس میں ہر ایک انٹلیکچوئلز بھی اس میں ہیں, عام لوگوں کے بھی نمائندے ہیں, کسانوں کے بھی نمائندے ہیں, تاجروں کے نمائندے ہیں. وہ سب آ کر بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر اس وقت حالات کیا ہیں, پاکستان کے اس وقت مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. جب وہ حل تجویز کریں گے تو پھر ایک ڈاکومنٹ تیار ہوگا اور اس ڈاکومنٹ کے اوپر سب سائن کریں گے کہ یہ مسائل تھے پاکستان کے, یہ اس کا حل ہے اور اب یہ لائحہ عمل ہے, اس لائحہ عمل پہ ہم سب چلیں گے. تو یہ چیز بہت سینسٹیو ہے کہ یہ 2 روزہ جو کانفرنس ہے, اس کی جو سپیچز ہیں, سب کو پتا ہے کہ میڈیا کمپرومائزڈ ہے, ٹی وی چینلز نہیں دکھائیں گے, لیکن سوشل میڈیا آج یہاں پر جہاں اس وقت میں موجود ہوں, یہاں پہ سٹیج ہے, یہاں پہ ڈائس ہے, یہاں پر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت بیٹھی ہوگی اور پیچھے جو ہال آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آڈینس ہوگی. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹا ہال ہے, تعداد بہت زیادہ ہوگی, سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ہال میں آگے بیٹھے ہوئے 70 سے 80 یوٹیوبر جو ہیں وہ یہاں سے ویڈیوز بنا رہے ہوں گے, وہ یہاں سے اپلوڈ کر رہے ہوں گے اور ٹویٹر کے اوپر احمد کھوکھر ہوں یا احمد بوبک ہوں یا ارسلان بلوچ ہوں یا دیگر بہت سے ایسے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں, سیس.پی کے ہو, ای پی آئی ہو, ایگزیکٹ پریس انٹرنیشنل ہو یا دیگر جو جرنلسٹ ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر جن کا انفلوئنس ہے, وہ سب کلپس کاٹ کاٹ کر اور ٹویٹ کر رہے ہوں گے. اظہر مشوانی ہو, یہ سب جن کا انفلوئنس ہے ٹویٹر کے اوپر ایک, وہ سب سارا گلگتی ہوں, مجھے بہت سے نام یاد آ رہے ہیں, یہ وہ نام ہیں جن کے سوشل میڈیا پہ بہت انفلوئنس ہے, جو ایک کلپ ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ پھر کلپ بہت وائرل ہو جاتا ہے. تو جب یہ وہ کلپس نکال کر اور ٹویٹ کریں گے, فیس بک پہ لگے گا, ٹک ٹاک پہ لگے گا, یوٹیوب پہ لگے گا, تمام پلیٹ فارمز کے اوپر, انسٹا کے اوپر لگے گا, تو ظاہر ہے یہ میسج جائے گا کہ فلاں بندہ یہ بات کر رہا ہے. اور پھر جب اس کا ایک حل تجویز ہو جائے گا اور لائحہ عمل بن جائے گا تو اس لائحہ عمل پہ سب چل پڑیں گے, سب کو آن کرنا پڑے گا. تو یہ بات بہت ہی زیادہ ان کے لیے سینسٹیو ہے کہ نہ صرف پاکستان کے مسائل ڈسکس ہوں گے, حل ڈسکس ہوگا اور پھر لائحہ عمل جو ہے وہ طے ہوگا. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری جو اس میں بڑی اس قومی کانفرنس کا جو دعوت نامہ ہے اس کا کنٹینٹ پڑھنا چاہتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا پاورفل یہ میسج ہے. کہا گیا ہے, یہ جس کو دعوت نامہ بھیجا گیا اس میں کہا گیا کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ 1947 میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے خواب کے ساتھ معرض وجود میں آنے والا ملک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدید بحرانوں کا شکار ہوتا چلا گیا. ابتدا میں ہم نے ایک ترقی پذیر, خوشحال اور جمہوری ریاست کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی, لیکن سازشوں, غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت, کمزور سیاسی نظام, بدعنوانی اور ادارہ جاتی ٹکراؤ نے ملک کو عدم استحکام کی دلدل میں دھکیل دیا ہے. پاکستان اس وقت تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. 8 فروری 2024 کے عام انتخابات نے جمہوری عمل پر گہرے سوالات اٹھا دیے, عوام کا مینڈیٹ پامال کر دیا, جمہوری اقدار کو پس پش ڈال دیا اور ملک کو ایک ایسے دورائے پر آن کھڑا کیا جہاں آگے بڑھنا محال ہو چکا ہے. اور ہر گزرتا دن عوام میں مایوسی اور بے چینی میں اضافہ کر رہا ہے. یہ انتخابات صرف سیاسی عمل کو نہیں, پاکستان کے جمہوری مستقبل کو سوالیہ نشان بنا چکے ہیں. یہ سنگین صورتحال اس امر کی متقاضی ہے کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایک قومی بیانیہ ترتیب دیں جو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے تحت پاکستان کے سیاسی, آئینی, معاشی اور سماجی مستقبل کے لیے ایک واضح سمت کا تعین کرے. اس تناظر میں 2 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ بطور قوم اپنی سمت کا تعین کر سکیں اور پاکستان کے مستقبل پر گہرے غور و فکر کے بعد عملی اقدامات تجویز کریں. آئیں ملک و قوم کے لیے اپنی آواز بلند کریں, تاریخ کا حصہ بنیں اور پاکستان کو دوبارہ جمہوری راہ پر گامزد کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں. یہ پورے پاکستان کو دعوت ہے, پاکستان کے عام لوگوں کو دعوت ہے جو آئین پاکستان کو نہیں مانتے, جو ریاست پاکستان کو نہیں مانتے. ان کو ہم کہتے ہیں کہ پہاڑوں سے نیچے اترو, اسلحہ پھینک دو, آؤ بات کرو, گفتگو کرو, ڈائیلاگ کرو, بات سے قائل کرو. یہ ہم دہشت گردوں کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ تو حالات یہ ہے کہ ڈائیلاگ بند کمرے میں نہیں ہونے دیا جا رہا, نہ کوئی حملہ کر رہا ہے, نہ کوئی دہشت گردی کر رہا ہے, نہ کوئی جنگ کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں. جسٹ ڈائیلاگ, گفتگو, سمپل گفتگو ہوگی کہ ایک بندہ آئے گا, کھڑا ہوگا, کہے گا کہ میرے نزدیک پاکستان کے مسائل ہیں اور یہ اس کا حل ہے, بات ختم. کوئی ایک بندہ بھی اگر اس سٹیج پہ کھڑا ہو کے اگر کوئی ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ اسلحہ اٹھانے کی بات کرے گا تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے, ہم اس کی مذمت کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس قومی کانفرنس میں کھڑا ہو کے کوئی آئین سے ہٹ کے چلنے کی بات کرے, اسلحہ اٹھانے کی بات کرے, نہ کوئی سٹیج سے کوئی بات کرنے دے گا. محمود خان اچکزئی صاحب بیٹھے ہوں گے, علامہ ناصر عباس بیٹھے ہوں گے, کیسے کسی کوئی بات کرنے دیں گے کہ ہم اسلحہ اٹھائیں گے؟ نہیں. لیکن گفتگو بھی نہیں ہونے دی جا رہی کیونکہ وجہ وہی ہے کہ نظام بہت کمزور ہے اور اس نظام کو اس بات کا پتہ ہے
کہ ذرا سا موومنٹ شروع ہو گئی تو یہ نظام گر جائے گا، کیونکہ بہت کمزور نظام ہے۔ جاتے جاتے آپ کو اس قومی کانفرنس کا جو دعوت نامہ ہے اس کا کنٹینٹ پڑھنا چاہیے۔ خطرناک اس نظام کے لیے بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک صحافی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف بالکل زبردست بات کر رہی ہے، پاکستان کو بچانے کی بات کر رہی ہے، وہ رپورٹ تو کر سکتا ہے، وہ اپنا انالیسس تو دے سکتا ہے، لیکن وہ تحریک انصاف کی ریلیوں میں شرکت نہیں کر سکتا۔ اس کو رپورٹ کرنے کے لیے شرکت کر سکتا ہے کہ اس کی ویڈیوز بنا رہا ہے، رپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس میں اس کا پارٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو موومنٹ ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان، یہ ایک موومنٹ بننے جا رہی ہے۔ اس میں صحافی بھی شامل ہوں گے، اس میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی شامل ہوں گے، اس میں ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندے بھی شامل ہوں گے، اس میں کسان بھی شامل ہوں گے، اس میں تاجر بھی شامل ہوں گے، اور کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ موومنٹ بننے جا رہی ہے اگر یہ بن گئی، کیونکہ اس کے لیے تحریک انصاف کے اندر سے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے اندر سے لوگوں کو مینج کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر یہ موومنٹ بن گئی تو یہ وہ موومنٹ بننے جا رہی ہے کہ آج آپ دیکھیں کئی لوگ حوالے دیتے ہیں کہ میرے والد فلاں تحریک کا حصہ تھے، میرے دادا میرے نانا فلاں تحریک کا حصہ تھے اور اس میں گرفتار ہوئے تھے اور جیل گئے تھے۔ تو یہ اگر پلیٹ فارم بڑا ہو جاتا ہے، مؤثر ہو جاتا ہے، جو اس کو بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا اخونزادہ حسین سے، جو سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں، ناصر شرازی ہیں، اور دیگر ان کی جو ٹیم ہے، شائستہ کھوسہ ہیں، ایک ٹیم جو سب کو اکٹھا کر رہی ہے، سب کو ملا رہی ہے۔ خالد یوسف چودھری ینگ وکیل ہیں، عمران خان صاحب کی ٹیم کے ممبر ہیں، آج پورا دن وہ اڈیالہ میں تھے اور رات ابھی 2-2:30 بجے تک وہ خالد یوسف چودھری یہاں پر موجود تھے۔ تو دیکھیں یہ بڑی ایک اس طرح کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر آپ انتظار حسن پرجودا بہت ایکٹیو ہیں، جو یہاں پہ وکلا کو لانے کے لیے اور یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ موومنٹ بن گئی تو اس کے اندر عام لوگ شامل ہو جائیں گے اور وہ اس کا حصہ بن جائیں گے، وہ اس موومنٹ کا حصہ بن جائیں گے، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، وہ اس کی سیمینارز میں آ کے نعرے لگائیں گے، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے، وہ اس کے ساتھ ہوں گے، تو یہ موومنٹ بن جائے گی۔ یہ موومنٹ بن گئی تو یہ بہت خطرناک ہے۔ لہٰذا پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ 2 روزہ قومی کانفرنس نہ ہو، لیکن کچھ گھنٹے پہلے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے سربراہ محمود خان چکزئی صاحب نے، سلمان اکمل راجہ صاحب نے، انہوں نے اخونزادہ حسین صاحب، ناصر شرازی صاحب اور سرزادہ حامد رضا صاحب، اور ان سب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، جس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آج ہمیں کہیں اور 2 روزہ قومی کانفرنس نہ کرنے دی گئی تو ہم ڈی چوک پر یہ کانفرنس کریں گے۔ اب آج کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں ایک اور جو خوف ہے وہ ہے زور نظام ہے۔ جاتے جاتے آپ کو اس قومی کانفرنس کا جو دعوت نامہ ہے اس کا کنٹینٹ پڑھنا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا پاورفل یہ میسج ہے۔ کہا گیا ہے، یہ جس کو دعوت نامہ بھیجا گیا اس میں کہا گیا کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ 1947 میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے خواب کے ساتھ معرض وجود میں آنے والا ملک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدید بحرانوں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ ابتدا میں ہم نے ایک ترقی پذیر، خوشحال اور جمہوری ریاست کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی، لیکن سازشوں، غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت، کمزور سیاسی نظام، بدعنوانی اور ادارہ جاتی ٹکراؤ نے ملک کو عدم استحکام کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ پاکستان اس وقت تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات نے جمہوری عمل پر گہرے سوالات اٹھا دیے، عوام کا مینڈیٹ پامال کر دیا، جمہوری اقدار کو پس پش ڈال دیا اور ملک کو ایک ایسے دورائے پر آن کھڑا کیا جہاں آگے بڑھنا محال ہو چکا ہے، اور ہر گزرتا دن عوام میں مایوسی اور بے چینی میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ انتخابات صرف سیاسی عمل کو نہیں، پاکستان کے جمہوری مستقبل کو سوالیہ نشان بنا چکے ہیں۔ یہ سنگین صورتحال اس امر کی متقاضی ہے کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایک قومی بیانیہ ترتیب دیں جو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے تحت پاکستان کے سیاسی، آئینی، معاشی اور سماجی مستقبل کے لیے ایک واضح سمت کا تعین کرے۔ اس تناظر میں 2 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ بطور قوم اپنی سمت کا تعین کر سکیں اور پاکستان کے مستقبل پر گہرے غور و فکر کے بعد عملی اقدامات تجویز کریں۔ آئیں ملک و قوم کے لیے اپنی آواز بلند کریں، تاریخ کا حصہ بنیں اور پاکستان کو دوبارہ جمہوری راہ پر گامزد کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ پورے پاکستان کو دعوت ہے، پاکستان کے عام لوگوں کو دعوت ہے، اور جو آئین پاکستان کو نہیں مانتے، جو ریاست پاکستان کو نہیں مانتے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ پہاڑوں سے نیچے اترو، اسلحہ پھینک دو، آؤ بات کرو، گفتگو کرو، ڈائیلاگ کرو، بات سے قائل کرو۔ یہ ہم دہشت گردوں کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو حالات یہ ہے کہ ڈائیلاگ بند کمرے میں نہیں ہونے دیا جا رہا، نہ کوئی حملہ کر رہا ہے، نہ کوئی دہشت گردی کر رہا ہے، نہ کوئی جنگ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ جسٹ ڈائیلاگ، گفتگو، سمپل گفتگو ہوگی کہ ایک بندہ آئے گا، کھڑا ہوگا، کہے گا کہ میرے نزدیک پاکستان کے مسائل ہیں اور یہ اس کا حل ہے، بات ختم۔ کوئی ایک بندہ بھی اگر
اس سٹیج پہ کھڑا ہو کے اگر کوئی ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ اسلحہ اٹھانے کی بات کرے گا تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے, ہم اس کی مذمت کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس قومی کانفرنس میں کھڑا ہو کے کوئی آئین سے ہٹ کے چلنے کی بات کرے, اسلحہ اٹھانے کی بات کرے, نہ کوئی سٹیج سے کوئی بات کرنے دے گا. محمود خان اچکزئی صاحب بیٹھے ہوں گے, علامہ ناصر عباس بیٹھے ہوں گے, کیسے کسی کو بات کرنے دیں گے کہ ہم اسلحہ اٹھائیں گے؟ نہیں. لیکن گفتگو بھی نہیں ہونے دی جا رہی, کیونکہ وجہ وہی ہے کہ نظام بہت کمزور ہے, اور اس نظام کو اس بات کا پتہ ہے کہ ذرا سے موومنٹ شروع ہو گئی تو یہ نظام گر جائے گا, کیونکہ بہت کمزور نظام ہے. جاتے جاتے آپ کو اس قومی کانفرنس کا جو دعوت نامہ ہے اس کا کنٹینٹ پڑھنا چاہیے. آپ نے پہلے سلیکٹ کیے تھے وہ کون سے مقامات تھے, اور وہاں پہ انتظامیہ نے کیا کہا کہ کیوں وہ اجازت نہیں دی جا سکتی؟ پہلے ہم نے مارگلا ہوٹل کا کیا تھا, وہاں پہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پہ وہ کرکٹ کی ٹیم کا روٹ ہے اور سیکیورٹی کا رسک ہے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, ایک معقول انہوں نے وہ, تو ہم نے کوآپریٹ کیا انتظامیہ کے ساتھ. ہم نے دوسرا ایک مقام رکھا ٹیولپ جو کلب روڈ پہ ہے, ادھر بھی ہمیں پھر یہی وہ ملا. چلو ہم نے کہا یہ تو پھر ہم نے اسلام آباد کے دوسرے کونے میں یعنی E11 میں ایک مارکی میں رکھا کہ چلو یہ تو گزر سکتی ہے, بالکل ایک سائڈ پہ جگہ ہے. لیکن وہاں پہ تو انتظامیہ نے بالکل وہ اپنی اصلیت پہ ادھر آگے اور کہ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. تو اب یہ ان قوتوں کا ہمیں یہ پیغام ہے, لیکن ہم انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور اس کا مقابلہ کریں گے. بالکل, میرے خیال سب سے بات کر لیتے ہیں. تو شہزاد صاحب آپ بتائیں کہ کتنی مشکلات آپ تو ان کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے. ہم پوچھیں گے, ہم پھر بتائیں گے, اور اس کے بعد انہوں نے تمسخر اڑایا, انہوں نے حامد رضا کے گھر مدرسے پہ دھابا بول دیا. یہ تو مذاکرات کی نوعیت ہے. مذاکرات وہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے کچھ دینا, ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی بات کریں. تو حل کیسے نکلے گا؟ حل نکلے گا, پاکستان کی عوام حل نکالے گی. آپ تاریخ پہ نظر دوڑائیے, ہر قوم نے اپنا حل نکالا ہے, وہ بنگلہ دیش ہو, وہ کوئی اور جگہ ہو, حل نکل آتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ فسطائیت بیٹھی رہے اور اس کے سامنے کوئی قوت ابھرے نہ. عوام کی قوت ہمیشہ ابھرتی ہے. سر یہ بتائیے گا جس طرح سے کانفرنس میں روڑے اٹکائے گئے دی جا رہی, آج آپ یہاں پہ کر رہے ہیں, کوئی اس طرح کا بھی لایا عمل اپنائیں گے کیونکہ آگے پھر آپ کے اوپر اس طرح کی مزید جو سختیاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں, کیا لایا عمل؟ دیکھیں, لایا عمل تو یہی ہے, ہم مزاحمت کریں گے, ہم بات کریں گے, ہم سڑک پہ نکلیں گے, ہم پاکستان کی عوام کو دعوت دیں گے. یہی لایا عمل ہوا کرتا ہے. ہم حق کی بات کریں گے, سچ کی بات کریں گے, آئین اور قانون کی بات کریں گے. اس کے سامنے جو کوئی روڑے اٹکائے گا وہ مات کھائے گا. یہ تاریخ کا اٹل فیصلہ ہے. سر جماعت اس کے بعد میری بہن سے زیادہ اور کیا سکتی ہے؟ اریسٹ وارنٹس, ATC عدالتیں, ہر جگہ پہ اریسٹ کرنا, اس کے بعد تو قبر ہی. ہم کھڑے ہوئے ہیں نا آپ کے سامنے, میرے خلاف نان اویلیبل وارنٹ ہیں آج, میرے اوپر 18 فوجداری مقدمے. ہم یہاں آئے ہیں بات کرنے, میں نکلوں گا باہر, یہ پکڑ لیں گے, ہم تیار ہیں اس کے لیے. لیکن یہ ہم پورے پاکستان کو بتا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں, پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے. سر جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے کہ وہ عید کے بعد سڑکوں پہ نکلیں گے, کہ آپ لوگ ان کو بھی دعوت؟ دیکھیے, ہم گفتگو ہر ایک سے کریں گے. اگر ہمارے جو بنیادی نظریات ہیں جمہوریت کے حوالے سے, دیکھ سکتے ہیں قومی کانفرنس محمود اچکزئی, شاہد حقان عباسی پہنچ چکے ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر میں قومی کانفرنس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. پہلے فوٹیج ڈال دوں نا, کون کون آ گیا ہے. تو گرفتاری کو نئی چیز تو ہے نہیں جی, اگر کو کرنا چاہتے 100 بسم اللہ شوق سے کرتے. ہم نے تو کل بھی کہا تھا کہ ہم کانفرنس کریں گے, ہم آج اس کے لیے آ گئے ہیں یہاں پر. آپ کے سامنے 3 ہوٹلز کے NOC کینسل کیے گئے, کل پھر ایک ہوٹل کو سیل کر دیا گیا. حالانکہ یہ کوئی عوامی اجتماع نہیں تھا. ون نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ
کہ انٹلیکچوئلز ہیں، جس طرح آج 20 سے 25 کے قریب صحافیوں کے ساتھ سٹنگ تھی، پھر اس کے بعد 30 سے 40 وکلاء کے ساتھ ایک سٹنگ ہے، کل پولیٹیکل پارٹیز کی ایک سٹنگ ہے، تمام طبقاتی فکر نے اپنا نقطہ نظر دینا ہے، اور اس کے بعد ایک قومی اعلامیہ ہم نے جاری کرنا تھا. پبلک گیدرنگ تو تھی نہیں، لیکن آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے کینسل کرنے کے علاوہ کوئی اور پس پردہ کوئی آپ کو میسج آیا ہو نہ کرے، کیونکہ ظاہری بات ہے اب آگے لایا عمل کا جو ہے آپ کی جانب سے اعلان کیا جائے گا، تو کوئی اور آپ کو میسج کرنے ہوا؟ مجھے سب تو نہیں کرنے ہوا جی. میں تو کراچی تھا، کل شام کو کراچی سے واپس پہنچا ہوں، اور اس کے بعد یہاں پر سر کراچی کا دورہ کیسا رہا اور کتنے آپ کو وہاں پر یکجہتی کا یقین دلایا گیا؟ کراچی کے اندر بہت، سندھ پورے کے اندر بہت انریسٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دریائے سندھ کا اوپر جو 6 نہروں کا نیا پروجیکٹ آ گیا کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے، گرین وہ جو انیشیٹو ہے، اس کے اندر بہت سخت ریزینٹمنٹ ہے صوبہ سندھ کے اندر، اور تمام طبقات فکر، دانشوران جن میں پوئٹس تھے، ان کی تو بڑی کمپریہنسو ملاقاتیں ہوئی، لیکن بہت شدید انریسٹ ہے وہاں پر. تو اب دیکھتے ہیں. حامد صاحب، لاہور میں کیٹل شو ہوتا ہے، کوریج بھی ملتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک عوامی قومی سیمینار کو نہیں چھوڑا جا رہا، کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ؟ سر یہیں سے آپ ہماری قوم کی ذہنی پستی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیٹل شو کو کوریج ہے، لیکن قوم کے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی بات کے اوپر پابندی ہے. تھینک یو سر. پاکستان کا ہر ملازم حلف اٹھاتا ہے کہ میں آئین کا احترام کروں گا، اس کا دفاع کروں گا، سوائے فوجیوں کے. جو مجسٹریٹ، جو پولیس افسران اس کیس میں ہمارے خلاف جائیں گے، انہیں یہ نوٹ کرنا پڑے گا کہ وہ آئین کی مخالفت کر رہے ہیں، اور آئین کی مخالفت کی سزا انہیں معلوم ہے. یہ تو سننے میں آ رہا ہے وہ باہر کر رہے ہیں. جو بھی انہوں نے لوگوں کو تنگ کیا ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ریکویسٹ اس سینس میں نہیں کہ محنت کر رہے ہیں، تو انڈر اوتھ ہے. میونسپل کارپوریشن کا ہر آدمی، ہر الیکشن آدمی، منتخب اداروں کا ہو یا ہر سرکاری ملازم نیچے سے اوپر تک، ہم سب نے آئین کے دفاع کا حلف لیا. آئین خطرے میں ہے، آئین کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے. تو جو مجسٹریٹ اس ڈیوٹی میں غلط کام کرے گا، اس کو اپنی سزا کا علم ہونا چاہیے. اور عدالت نے کل ضمانت منظور کر لی، تو میں نے تو عدالت سے یہ استدعا کی کہ ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں پورا حکم سیٹ اسائڈ ہوا تھا، تو یہ تمام 680 ملزمان کی ضمانت بنتی ہے. لیکن عدالت نے آج کہا کہ 680 کی حد تک ضمانت نہیں دی جا رہی، یہ ضمانت دی جا رہی ہے ان پٹیشنر یا ان سائلین کی حد تک جنہوں نے ہائی کورٹ پٹیشن دائر کی تھی. بقیہ کی حد تک عدالت کا یہ کہنا ہے کہ آپ فریش پٹیشن لگائیں، تو اس پہ پھر انشاءاللہ پھر ہم اپنا لیگل آپشن ایکسرسائز کرتے ہیں. ہائی کورٹ کی جو ڈائریکشن تھی، ہائی کورٹ میں 8 بیل پٹیشنز تھی، اور اس میں 15 سے 20 لوگ پٹیشنرز گئے تھے. لیکن ہائی کورٹ نے وہ جو حکم تھا ATC کورٹ راول پنڈی کا، اس کو کالعدم قرار دے دیا مکمل طور پہ. جب مکمل حکم کالعدم قرار دے کے ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ دوبارہ آرڈر کریں اور یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ پٹیشن پینڈنگ ہوگی، تو وہ 680 کی حد تک پینڈنگ ہونا بنتی ہے، اور اس حکم کی روشنی میں 680 کے 80 لوگوں کی ضمانت بنتی ہے. لیکن عدالت نے یہ کیا ہے، جس سے ہم قانونی طور پہ ہم تو ڈس ایگری کرتے ہیں. عدالت نے کہا کہ وہ صرف سائلین جو ہائی کورٹ پہ گئے تھے ان کی ضمانت بنتی ہے، بقیہ کی حد تک آپ نئی ضمانتیں لگائیں. جو تشریح میں ہم جس صاحب سے ڈس ایگری کرتے ہیں، بہرحال ہم لیگل ٹیم ہماری مشاورت کرتی ہے. ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ سے دوبارہ تشریح کے لیے چلے جائیں، اور دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ ہم فریش بیلز لگا دیں پرنسپل آف کنسسٹنسی کی بنیاد پہ، کیونکہ اسی کردار کے دیگر ملزمان کو عدالت نے ضمانت دے دی ہے. ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پر کل جو بحث ہوئی ہے، کل جو پیش ہوئے ہیں، اتنے ملزمان کی 26 نومبر کے مقدمات میں ضمانت منظور کی گئی. ہائی کورٹ کی ڈائریکشن یہ تھی، 3 تو اس میں ڈائریکشن تھی اور 680 ملزمان تھے. ڈائریکشن یہ تھی کہ تمام حکم کالعدم. ڈائریکشن یہ تھی کہ جو درخواست ضمانت ہے وہ تصور کیا جائے گا کہ عدالت کے سامنے پینڈنگ ہے، اور ڈائریکشن یہ تھی کہ اس پہ عدالت مواد کو دیکھ کے فیصلہ کرے. تو میری ادنا رائے میں اگر عدالت ہائی کورٹ کے حکم کی تشریح ٹھیک طرح سے کی جائے تو یہ 680 کے 80 ملزمان کی ضمانت بنتی ہے. لیکن عدالت نے یہ کہا ہے کہ عدالت نے صرف ان لوگوں کو ضمانت دی ہے جو ہائی کورٹ گئے تھے. یہ ملزمان ہیں. نہیں سن سکتا چیف جسٹس ہوتا کیا، سپریم کورٹ ہوتی کیا ہے کانسٹیٹیوشنل ایشوز سننے کے لیے. آج ملک کا چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل ایشوز نہیں سن سکتا.
सो मोटो पावर से नहीं है। ये आज हमारे अदल का निजाम है। इस पर दुनिया के इदारे आज फिक्रमंद है कि आपने अपने इंसाफ के निजाम के साथ किया क्या। IMF जैसा इदारा जो कभी इस मामले में दखल नहीं देता था, वो मजबूर हुआ कि आकर चीफ जस्टिस से पूछे कि भाई मुल्क में अदल का निजाम चल रहा है या नहीं चल रहा। ये आज हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि हमारी बदनामी, हमारी बेइज्जती, जमहूरियत का कत्ल सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया इस पर हमें मलामत कर रही है। ये वो बातें इस पर हमने बात करनी है। आप हजरात का बहुत शुक्रिया। और हम तो सारा दिन बैठे हैं, आपसे भी गुजारिश होगी जितना बैठ सके जरूर हिस्सा लें। इंशाअल्लाह 10 बजे से 6 बजे तक चलेगा और कल सुबह 10 से शाम 6 तक इंशाअल्लाह प्रोग्राम। आप सबका बहुत शुक्रिया। 3 जगह इससे पहले वेन्यू रखा था। पहले वहां पर मजिस्ट्रेट साहब पहुंचे, AC पहुंचे, पुलिस पहुंची, उसको मना करा दिया। दूसरे में कहा गया कि जी यहां से क्रिकेट टीम गुजरती है तो यहां पर नहीं हो सकता, हमें क्रिकेट मैच के लिए पूरा पाकिस्तान बंद करना पड़ता है। तीसरे वेन्यू हमने 10 किलोमीटर क्रिकेट टीम से दूर रखा। वहां भी कल रात को इंतजामिया पहुंच गई और उन्होंने कहा जनाब कि यहां पर कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। यानी एक बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस, यहां कोई जलसा नहीं है, जुलूस नहीं है, एक बंद कमरे में आईन के मामले पर कॉन्फ्रेंस है। तो मुझे अफसोस है कि मेरी और मेहताब खान साहब की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुस्तफा फोकर साहब, सफदर अब्बासी साहब की साबका जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो एक जमाने में इक्तदार के दाई थे, जो एक जमाने में जमहूरियत के दाई थे, आज वो इक्तदार के दाई हैं। और आज उनकी हुकूमत दारुल हुकूमत के अंदर एक बंद कमरे में आईन के मामले पर कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रही। ये तो मैं वकला हजरात का मशकूर हूं जिन्होंने हमें ये हॉल मुहैया कर दिया और यहां पर हमने एक मुख्तलिफ फॉर्मेट में ये प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया है। वरना अगर जगह ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है कॉन्फ्रेंस करना। हमने मुख्तलिफ, इतना खौफ है आज हुकूमत को कि एक कॉन्फ्रेंस भी आज मुमकिन नहीं है कि आप मुल्क में आईन के नाम पे कर सकें। ये इसके खदोखाल थे। यहां पर हमने खुलकर बात करनी है, हमने ओपन फोरम है, आपने खुलकर बात करनी है मुल्क के मामलात पर, आईन की बालादस्ती पर और मुल्क में जमहूरियत के अमल पर, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, मुल्क के अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलते, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मईशत नहीं चलेगी। ये वाज़ेह हकायक है मुल्क के। बदकिस्मती से आज हमारे हुक्मरान और साहिब इक़्तिदार किस सोच में है इसका मुझे इल्म नहीं है। ये वो लोग हैं जो एक जमाने में वही बातें करते थे जो मैं आज कर रहा हूं, अशरों तक ये बातें करते रहे। आज क्या मजबूरियां हैं कि आप मुल्क में जमहूरियत को दबाने, अदल के निजाम को तबाह करने में, मुल्क में अवाम की राय को दबाने में और मुल्क के अंदर एक सियासी इंतशार को खत्म करने में नाकाम है। ये बदकिस्मती है मुल्क की। जब सियासी निजाम अपने जमीर का सौदा कर ले, जब सियासी जमातें असूलों से हट जाएं तो फिर मुल्क नहीं चलते। ये वाज़ेह हकायक है पाकिस्तान के। और आज बदकिस्मती है कि बात करने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान में आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। और ये कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेट था जिसमें हमने पहले दिन मीडिया को, इंटेलेक्चुअल्स को, सिविल सोसाइटी को और लॉयर्स को मदऊ किया कि वो आकर इस मौजू पर अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें, क्योंकि आज ये हम सब का मुतफ़िक़ा नुक्ता नज़र है कि जब तक पाकिस्तान आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी,
پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. جب تک قانون آئین کی بالادستی نہیں ہوگی ملک میں سیاسی انتشار رہے گا. سیاسی انتشار رہے گا تو معیشت آگے نہیں چلے گی, ملک آگے نہیں چل سکتا. یہ آج اپوزیشن جماعتوں کا متفقہ نقطۂ نظر ہے. اسی پر یہ کانفرنس بلائی گئی. اب یہ اس کے خد و خال تھے. یہاں پر ہم نے کھل کر بات کرنی ہے. ہم نے اوپن فورم ہے, آپ نے کھل کر بات کرنی ہے ملک کے معاملات پر, آئین کی بالادستی پر اور ملک میں جمہوریت کے عمل پر, کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی, ملک کے عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا تو ملک نہیں چلتے. قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, معیشت نہیں چلے گی. یہ واضح حقائق ہیں ملک کے. بدقسمتی سے آج ہمارے حکمران اور صاحب اقتدار کس سوچ میں ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک زمانے میں وہی باتیں کرتے تھے جو میں آج کر رہا ہوں. اشروں تک یہ باتیں کرتے رہے. آج کیا مجبوریاں ہیں کہ آپ ملک میں جمہوریت کو دبانے, عدل کے نظام کو تباہ کرنے میں, ملک میں عوام کی رائے کو دبانے میں اور ملک کے اندر ایک سیاسی انتشار کو ختم کرنے میں ناکام ہے. تو مجھے افسوس ہے کہ میری اور مہتاب خان صاحب کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور مصطفیٰ کھوکھر صاحب, صفدر عباسی صاحب کی سابقہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی, جو ایک زمانے میں اقتدار کے دائی تھے, جو ایک زمانے میں جمہوریت کے دائی تھے, آج وہ اقتدار کے دائی ہیں. اور آج ان کی حکومت دارالحکومت کے اندر ایک بند کمرے میں آئین کے معاملے پر کانفرنس نہیں ہونے دے رہی. یہ تو میں وکلا حضرات کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں یہ ہال مہیا کر دیا اور یہاں پر ہم نے ایک مختلف فارمیٹ میں یہ پروگرام ہم نے شروع کر دیا ہے. ورنہ اگر جگہ نہ ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے کانفرنس کرنا. ہم نے مختلف اور جگہ بھی کوشش کی, اداروں سے کوشش کی, لیکن کوئی بھی, اتنا خوف ہے آج حکومت کو کہ ایک کانفرنس بھی آج ممکن نہیں ہے کہ آپ ملک میں آئین کے نام پہ کر سکتے.